ثابت ہے۔ آج اگر رجبہ گمر میں کا زیارت کیا گیا، کوئی حیدرآباد سے اگر زیارت کرنے گیا تو بولے یہ کہاں لکھا ہے؟ ہم نے کہا سنو، بمبئی کے اندر بھوساری محلے میں چاندی کا تعزیہ بنا کے رکھا گیا، اس کی زیارت کرنے مفتی اعظم جا رہے ہیں، وہ جو کہنا چاہیے سید العلماء جا رہے ہیں، تاج العلماء مہراروی جا رہے ہیں، شیر بے شہر سنت جا رہے ہیں، حضور سرکار کہنا چاہیے محبوب العلماء سرکار محبوب ملت جا رہے ہیں۔ ان بزرگوں کے جانے میں، تعزیہ کی زیارت کرنے کے لیے جانے میں یہ بات بتا دی، یہ بات ثابت کر دی، یہ بات ظاہر کر دی کہ تعزیہ کی زیارت کرنے کے لیے جانا ناجائز نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، حرام نہیں ہے، بلکہ ہم سے پوچھو گے تو اب ہماری زبان سے سنو کہ تعزیہ کی زیارت کرنے جانا مفتی اعظم کی سنت ہے، شیر سنت کی سنت ہے، سید العلماء کی سنت ہے، تاج العلماء کی سنت ہے، محبوب ملت کی سنت ہے۔ تو ہم جو تعزیہ کی زیارت کرنے نکلتے ہیں یہ ناجائز نہیں کرتے، بدعت نہیں کرتے، مفتی اعظم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، شیر سنت کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، محبوب ملت کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، سید العلماء کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ سنت ان بزرگوں کی ہے جو ہم کرتے تھے، کرتے ہیں اور سنت ادا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، بے شک بہت خوب۔ مجھے بتاؤ تعزیہ رکھنا اعلیٰ حضرت نے غلط لکھا تھا، امام اہل سنت نے غلط لکھا ہے، فتاوی رضویہ میں غلط لکھا ہے، تو کیا مفتی اعظم فتاوی رضویہ نہیں جانتے تھے؟ کیا بات ہے! کیا شیر بے شہر سنت اعلیٰ حضرت کی کتاب نہیں جانتے تھے؟ کیا سید العلماء مہراروی اعلیٰ حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ نہیں جانتے تھے؟ کیا حضور سرکار تاج العلماء نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے، بے شک جانتے تھے۔ اس کے بعد بھی زیارت کرنے جا رہے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں مفتی اعظم کے طریقے پہ ہم ہیں، سید شیر بے شہر سنت کے طریقے پر ہم ہیں، سید العلماء کے طریقے پر ہم ہیں، تاج العلماء کے طریقے پر ہم ہیں، محبوب ملت کے طریقے پر ہم ہیں۔ ہم کوئی بدعت نہیں کرتے بلکہ اپنے بزرگوں کے طریقے پر ہیں، اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ بدعت نہیں ہوا کرتا بلکہ سنت ہوا کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بہت خوب۔ یاد کر لو کہ تعزیہ کی زیارت کرنے مفتی اعظم گئے، شیر سنت گئے، محبوب ملت گئے، سید العلماء گئے۔ اب اگر کوئی ناجائز کہے تو کہنا مفتی اعظم نے اگر ناجائز کیا تو وہ پھر پیر بنانے کے لائق نہ بچے، جی پھر ان سے مرید ہونا کیسا؟ شیر بے شہر سنت نے اگر ناجائز و حرام کیا تو پھر وہ پیر بنانے کے لائق نہ بچے، پھر ان سے مرید ہونا کیسا؟ پتہ چلا تعزیہ شریف کو رکھنا اور اس کی زیارت کرنے جانا یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ کوئی ناجائز نہیں، بلکہ یہ تو بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ محبت والوں کی بات ہے، یہ پیار والوں کی بات ہے۔ لہٰذا ہم امام حسین سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وقت زیادہ ہو گیا، سوچ کے بہت کچھ آیا تھا، اب میں دوسری طرف جا رہا ہوں۔ حیدرآباد والوں میں جان آ گیا حضرت، تھوڑا سا ارے حیدرآباد والے جان والے تھے، ان میں کیا جان آئے گی؟ حیدر کا جو آباد کیا ہوا ہو وہ کہاں بے جان ہوگا؟ وہ جب حیدرآباد کے میدان میں رہے تب بھی جان والا ہے، اور جب حیدرآباد کے قبرستان میں رہے تب بھی جان والا ہے۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ۔ حیدرآباد کو کون ویران کر سکتا ہے؟ جی کل تو حیدر ہی آباد ہے۔ ہاں سبحان، کل تو ہاں حیدر ہی آباد ہے۔ شاہ مردم، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ سب تو حیدر آباد ہے، حیدرآباد والے بے جان نہیں ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب۔ اب آئیے اس تعزیہ کے بارے میں بات کریں جس میں طبلہ، تماشا، ڈھول، تاشا، جس کو آپ کی زبان میں مولانا حضرات سب مل کے خرافات کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جس نے یہ کر لیا وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے، وہ مسلک اعلیٰ حضرت سے خارج ہے۔ اے اعلیٰ حضرت تم بتاؤ وہ کیا خارج ہے؟ میرے گھر کی کتاب نہیں، ہاں ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائے، تیر آزما ہم، جگر آزمائے، دل کے بھگولے جل اٹھے سینے کے داغ سے،
اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بس یہ آخری بات سن لیجئے, اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھ لیں. اب کہا جائے, اب میں اس تازیہ, ابھی تک تو میں روضہ حسین کی بات کر رہا تھا, جی نقشہ امام حسین کے روضے کا. اب میں اس تعزیے کی بات کر رہا ہوں جو مروجہ تعزیہ داری ہوتی ہے. اور سنیے گا, مروجہ تعزیہ داری جس میں ڈھول, تاشا, تماشا, طبلہ, دنیا بھر کی ہے نا قبیحات ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. اب یہ ان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جو یہ سب کر لے وہ اہل سنت و جماعت سے خارج. اچھا, وہ مسلک اعلیٰ حضرت سے خارج. جی آپ نے اپنی زبان سے مسلک اعلیٰ حضرت بتایا ہے, ہم اعلیٰ حضرت کے قلم سے مسلک اعلیٰ حضرت بتائیں گے, اپنے پاس سے نہیں. اے اعلیٰ حضرت آپ بتاؤ, جو تعزیہ داری کر لے, ڈھول, طبلہ, تاشا, تماشا ساری چیزیں, کیا وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے؟ کیا مسلک اعلیٰ حضرت سے خارج ہے؟ تو جب اعلیٰ حضرت سے پوچھو, اب سنو اور دل تھام کے بیٹھو, سنو اور دل تھام کے بیٹھو. کون کہاں کا مال ہے یہ اعلیٰ حضرت سے پوچھو. جی کون اعلیٰ حضرت والا ہے اور کون اعلیٰ حضرت والا نہیں ہے, یہ مہران بھیا سے نہ پوچھو, اعلیٰ حضرت سے پوچھو. اے اعلیٰ حضرت آپ بتاؤ کہ یہ سب جو کرتے ہیں یہ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, تعزیہ داری یعنی مروجہ تعزیہ داری ایک بدعت عملی ہے, وہ اس حد تک نہیں. سمجھ گئے نا کان میری آواز. آپ نے تعزیہ داری کری, مثال کے طور آپ کو رافضی کہا گیا, شیعہ کہا گیا, آپ رہ گئے میاں ہم صرف تعزیہ کی حمایت پر تقریر کر دیتے ہیں, ہمیں رافضی کہہ دیا جاتا ہے. اور تو اور رہ گیا, امام حسین اور مولا علی کی منقبتیں پڑھنے پر رافضی کہہ دیا جا رہا ہے, ان کے نعروں پر. یہ میں تعزیہ داری کی بات کر رہا ہوں, ڈھول, طبلہ, تاشا, تماشا ہے نا, قبیحات, منیات ساری چیزیں ان کی بات کر رہا ہوں. لیکن میں ایک بات آپ سے پوچھوں گا, تعزیہ داری, مروجہ تعزیہ داری سب آ گیا اس میں, کچھ بچا نہیں. جو آپ ابھی پوچھ رہے ہیں نا سب آ گیا اس میں, کچھ بچا نہیں. جو یہ سب کر لیں کہا جاتا ہے کہ یہ رافضی ہیں, یہ شیعہ ہو گیا. جو عالم لگا لے شیعہ ہو گیا, رافضی ہو گیا. اے اعلیٰ حضرت آپ بتاؤ جو یہ سب کریں وہ ہیں کون؟ رضا بولے تعزیہ داری ایک بدعت عملی ہے, وہ اس حد تک نہیں کہ اس کے کرنے والے رافضی ہیں. کیا بات ہے. اعلیٰ بتا رہے ہیں تعزیہ داری اس حد تک نہیں کہ اس کے کرنے والے رافضی ہوں. اے رضا تعزیہ داری کرنے والے رافضی نہیں. بولے ہاں, ہم نے کہا مولانا بولا رافضی ہے, رضا بولے رافضی نہیں. بولے کس کی مانو گے؟ اے ملا جی ہمیں تم سے سند نہیں چاہیے, اعلیٰ حضرت سے چاہیے تھی, اور مل گئی. ہم رافضی نہیں ہیں بلکہ مومن مسلمان ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اب لڑو اعلیٰ حضرت سے, پوچھو جا کے اعلیٰ حضرت سے, اپنے پاس تھوڑی بتا رہا. اعلیٰ حضرت کتاب سنو, فرماتے ہیں تعزیہ داری ایک بدعت عملی ہے, وہ اس حد تک نہیں کہ اس کے مرتکب معاذ اللہ رافضی, وہابی وغیرہ خبثہ کے مثل ہوں, یا معاذ اللہ ان کی جماعت نہ ہو. کیا سنا آپ نے؟ ان کی جماعت نہ ہو, ایسا بھی نہیں ہے. ان کی جماعت ہے. یہ کس کی بات چل رہی ہے؟ جو ڈھول بجا رہا ہے, طبلہ بجا رہا ہے, جو تعزیہ داری کر رہا ہے, تو مروجہ تعزیہ داری, اس کی بات چل رہی ہے. فرمایا اس کی جماعت ہے. مولانا بولا اہل سنت و جماعت سے خارج ہے, مسلک اعلیٰ حضرت سے خارج ہے, اور رضا بولے جماعت میں داخل ہے. بولو کس کی مانو گے؟ رضا جماعت میں داخل کرے, مولوی نکالے, تو مسلک مولانا کا نہیں ماننا ہے, مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننا ہے. اگر تعزیہ دار جماعت سے خارج ہے تو فتاوی رضویہ سے دکھاؤ. کیا بات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آؤ میدان میں آؤ, فتاوی رضویہ لے کے آؤ. ہم اپنے پاس سے نہیں دکھا رہے ہیں, فتاوی رضویہ. اور آگے سنو, فرماتے ہیں یا معاذ اللہ ان کی جماعت نہ ہو, یا ان سے اجتناب ایسا ہی فرض ہو. باب الاعمال اور باب العقائد جا کے پڑھ لینا مولانا صاحب, ورنہ ہمیں وہ بھی پڑھانا پڑے گا.
پھر کہتے ہو ہم سب کچھ جانتے ہیں، پتہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نا. ہاں باب الاعمال و باب العقائد پڑھ لینا جا کے. فرماتے یا ان سے اجتناب ایسا ہی فرض ہو جیسا ان خبیثوں سے ضروریات دین تو بالائے